الحمدللہ. تو اسکرین شیئر کر لیتے ہیں. تو آج ہم نے اللہ کی مہربانی سے ریویژن کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز. تو ریویژن کے اندر ہم کیا کریں؟ میں نے دیکھا تھا کہ 2 ریویژن سیشنز ہونے چاہیے. تو ایک میں ہم شروع کے ٹاپکس دیکھیں اور پھر ایک ریویژن میں آخر سے دیکھیں، رائٹ؟ تو اگر ہم اس کو جو کسی فور میں ہم نے گرامر پڑھی ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، تو پہلا حصہ تھا جس میں ہم نے پڑھا مؤنث پڑھا تھا اور تثنیہ. سر ابھی تصویر غائب ہو گئی ہے. تو تصویر میں نے چلائی ہی نہیں ہے اپنی. اچھا تصویر پھر کو ٹھیک کیا کرنا ہے، دیکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے مجھے. ذرا زیادہ سمجھ آتی ہے نا، آپ ذرا اچھا فوکس کر. نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. آج میں ذرا ریلیکس بیٹھا ہوں اس لیے میں نہیں تصویر ٹھیک ہے، نہیں دکھا رہا. ٹھیک ہے، نو پرابلم. ٹھیک ہے. مؤنث کے صیغے پڑھے، تثنیہ، اور اس کے علاوہ مجہول اور پھر کچھ وہ ہم نے اسم بنائے تھے، صفت، مبالغہ، تفضیل اور جمع مکسر. ایک ہمارا یہ ٹاپک رہا، اور پھر اس کے بعد ہمارا ٹاپک آیا فعل مضارع کی تبدیلیاں، اور اس کے ساتھ تھا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ 2 حصے یوں بن جاتے ہیں. اس میں زمام مقام بھی تھا، لیکن وہ خیر شاید وہ جی وہی سوری پرومیننٹ یہ نہیں رہ ہے. گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اس مکان بھی تھا. اور کچھ اس میں رہا ہے؟ مکان، صفت، مبالغہ، تفضیل، مکسر. 2 کے باقی صیغے تو کور ہو گیا. مجہول اور جمع. تو اگر ہم آج اس طرح کریں کہ یہ جو حصہ ہے پہلے والا حصہ اول، اور اس کو ہم کہہ لیتے ہیں حصہ دوم. تو حصہ اول والی جو ہے وہ ہم آج کر لیں، اور حصہ دوم کی ریویژن جو ہے وہ ہم اگلے ہفتے کر لیں. ہاؤ از اٹ؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، میں تو ان ایگریمنٹ ہوں. جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. طارق صاحب، مجھے آپ کا میسج ملا، پڑھ کر خوشی ہوئی. پہلے تھوڑا سا یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، لیکن ساتھ آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے جی وہ ڈاکٹر نے میرے کہا ہے آرتھوپیڈک، کہ آپ جی کریں. میرے آرتھوپیڈک سرجن نے کہا کہ آپ کو درد بھی ہوگی، فلو میں بھی تھوڑی سی کہیں کہیں وہ ڈسکنٹینیوٹی آئے گی، ہاتھ بھی تھوڑا سا شیور کرے گا، بٹ یو گو آن ڈوئنگ دس تھنگ. اور پھر یہ کہا کہ آپ چمچے کے ساتھ کھانا بھی شروع کریں اور خود کھائیں. تو میں نے دیکھا الحمدللہ وہ بھی میں شروع کر رہا ہوں. بہتر ہو گیا، اس سے کانفیڈنس بلڈ اپ ہو گیا ہے کہ ہاں میں چمچہ اٹھا سکتا ہوں، میں چمچے سے کھا سکتا ہوں. سو آئی ایم ڈوئنگ اٹ. جی الحمدللہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل اور کمپلیٹ شفا عطا فرمائے. اور جب میں کرنے بیٹھا تو آپ دیکھیں نا جی، 7 دنوں میں نے بالکل شروع سے کر کے تو 70% 75% ورک بک کمپلیٹ کر لی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ. جذبہ آپ کا قابل قدر ہے اور انسپریشن ہے آپ باقیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے جذبے اور شوق عطا فرمائے، مجھے بھی باقیوں کو بھی. تو ہم نے مؤنث پڑھا تھا، مؤنث کے ٹیبلز تھے. تو مؤنث کے ٹیبلز تو آپ لوگوں کو آتے ہیں.
میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی نئی بات ہے. تو اگر میں کہوں ادھر میں لکھتا ہوں ایک ایک ٹیبل، تو کوئی ایک جو ہے نا وہ سنا دیں مؤنث کے ٹیبل میں سے. نصارہ، اس سے مؤنث کا ٹیبل جو ہے وہ سنا دیجیے. نصارت اور تنصر، اور امر کیا آئے گا؟ انصری، انصوری. اسم فاعل آ جائے گا ناصر، ناصرہ منصورہ. اور منصورہ اور نصر. یہ تو آگے 6 چابیاں. اب اس کا پورا ٹیبل کوئی کرنا چاہے گا؟ طارق مجید صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. سر ٹیبل سنانے کے لیے کیا ہے یا کوئی جی اور بات؟ میں کر دیتا ہوں جی بالکل. سر کیجئے پلیز. تھینک یو. نصرہ، نصرو، سر مؤنث نصرتا. والا کرنا ہے، نہیں مؤنث والا. مؤنث. اچھا جی میں کہا دونوں کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی. نہیں صرف مؤنث کریں. جی بالکل ٹھیک ہے جی. نصرتو، نصر، نصرت، جی. نصرنا، 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 نصرتی، نصرتی. نصرتی، نصرتو، نصرتنا، نصرنا. ماشاء اللہ. اور جو اس کا بنے گا مضارع وہ آ جائے گا تنصرو. تنصرو. جی تنصرو، تنصرنا، تنصرو. تنصرین، تنصرو کے بعد جمع کیا آئے گی؟ ینصرنا. صاد کے اوپر پیش پڑیں گے نا، ینصرنا. جی نصرہ تھا جی، ٹھیک ہے جی. ینصرنا، ینصرنا، تنصرینا، تنصرینا. تنصرینا، انصر، انصر، انصرو. انصرو، تنصرنا، تنصرنا. اور ننصرو، ننصرو. ننصرو. ٹھیک ہو گیا. امر. امر آ جائے گا جی انصری، انصوری. انصرو. صاد پر پیش. جی ہاں، انصری، انصری، انصرو. نہیں جمع کیا آئے گی انصری کے بعد؟ جمع انصرو. انصرنا. انصرنا. مؤنث ہے نا. جی سر، جی سر، جی سر. انصرنا، انصرنا، لا. انصرنا. جی انصرنا، لا. انصرنا. انصرنا. پیش کے ساتھ. جی. جی انصرنا، لا تنصری، تنصری. لا تنصری، اور جی. لا تنصرنا. جی ماشاء اللہ. اور اسم فاعل ناصرہ، ناصرہ، اور پھر منصورہ. اور نصر دونوں میں ایک جیسا آ جائے گا. جی. اور ایک اور میں لکھتا ہوں یہاں پہ، اس کے لیے کوئی اور اگر جو ہے وہ والنٹیئر کریں. فتحت. زاہد صاحب. جی سر. فتحت، فتحنا، فتحنا. فتحتی، فتحتی. فتحتو، فتحتو. فتحتنا، فتحتن. فتحنا. فتحنا. ماشاء اللہ. تفتحو، تفتحو. یفتحنا، یفتحنا. تفتحینا، تفتحین. افتحو، افتحو. تفتحنا، افتحنا. نفتحو، نفتحو. افتحی، افتحی. افتحنا، افتحنا. لا تفتحی، لا تفتحی. لا تفتحنا. لا تفتحنا. فاتحہ،
فاتحہ، مفتوحہ مفتوحہ اور فاتحہ. فتح. جزاکم اللہ خیر. اب مزید فی کے ایک اگر دیکھیں ہم تو علمت. جی کون کرے گا جی؟ سسٹر عظما نہیں ہے آج؟ نام تو نظر آ رہا تھا آج. السلام علیکم سر. میں باہر ہوں, اگر میں کوشش کرتی ہوں اس طرح شاید میں کنسنٹریٹ نہ کر سکوں, اگر شور بھی آئے تو پھر آپ معذرت کر لیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹرائی کریں. علامت علمت علمتنا علمنا 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 علمت علمنا علمتی 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 علمتو علمتنا اور علمنا. علمنا لام پر زبر تو رہے گی. علمنا ٹھیک ہے. اور ٹھیک. تعلم جی يعلمنا جی تعلمينا جی. تعلم علمو علمنا نعلم تو- تعلمي تعلمنا نہیں علمی نہیں ہے, علمی. سوری علمي ہم، علمنا جی. لا تعلمي لا تعلمی. لا تعلمنا ہم، معلمات معلمات اور تعلیم تعلیم. ماشاء اللہ. جزاک تو اللہ خیر. معلمتن اور معلمتن, اس کو علامات. تھوڑا سا میم کی معلمات. زبر جو ہے نا وہ سنگل پڑھنی ہے. معلمہ. معلمات اور معلمات اور جی. تعلیم. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. اچھا جی, ایک اور بھی ہم نے پریکٹس کی تھی اور وہ تھا اسلامت سے. اسلامت. جی عبد الغنی خان صاحب, مائک آن ہوا ہے آپ کا سر, آپ کریں گے؟ جی میں کر لیتا ہوں. جی سر پلیز. جی اسلامت, اسلامت, اسلمنا, اسلمنا, اسلمتی, اسلمتی, اسلمتو, اسلمتو, اسلمتنا اسلمتنا اور اسلمنا. اسلمنا. ماشاء اللہ. یہ ہو گیا ماضی کا. جی. اور مضارع کا تسلیمو, تسلیمو, یسلمنو, یسلمنا, یسلمنا, تسلمینا, تسلیمینا, اسلمو, مسلمو, تسلمنا تسلمنا, اور نسلمو. نسلمو. امر اسلمی, اسلمی, اسلمنا, اسلمنا, لا تسلمی, لا تسلمنا, درست. اور مسلمتن اور مسلمتن اور مسلمتن. مسلمتن, مسلمتن مسلمتن اور مسلمتن. مسلمتن. ٹھیک ہو گیا. اور اسلام. سر جو درست. اسلام ہے وہ سیم ہے نا؟ جی جزاک اللہ. کیا سسٹر آپ کا سوال تھا کوئی؟ نہیں سر, وہ اسلام والی ہی وہ بات تھی جو مصدر تھا, اسی کا میں کنفرم کرنا چاہ رہی ٹھیک تھی. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہ ہو گیا مؤنث تو آگئی. اور اس کو اگر ہم نیکسٹ ٹاپک کو لیں, تثنیہ کو, تو تثنیہ تین طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیا تھا. اسم کا تثنیہ, فعل ماضی کا تثنیہ, اور فعل مضارع کا تثنیہ.
اسم کا تسنیہ بنانے کا طریقہ تھا کہ واحد کے آخر میں آنی بڑھا دیا جائے. جیسے مسلم تو اس کا تسنیہ بنے گا مسلمانی. کتاب تو اس کا تسنیہ بنے گا کتابانی. رجل رجل تو اس کا تسنیہ بنے گا رجولانی. اینڈ سو آن. اور فعل کا جو تسنیہ بنانا ہے اس میں کیا طریقہ تھا کہ الف کا اضافہ ہو جائے. فعل ماضی غائب میں الف کا اضافہ ہو جائے گا اور کہیں پر تما کا اضافہ ہو جائے گا. مخاطب میں تما اور کما غائب میں کما الف. مثلا فعالہ سے فعلا ہو جائے گا اور فعلتا سے فعلتما. آپ میرے خیال میں کہنا چاہ رہے ہیں فعلتم سے فعلتا کا تو تسنیہ تو فعلتا اچھا بنے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. فعلتا سے فعلتما بنے گا. باقی بک میں اگرچہ یوں ہی دیا گیا کہ فعلتم کے آخر میں الف آ جائے تو ہاں میں وہ قاعدے کو اصل میں ریلیٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. جی. تو یہ بن جائے گا فعلا ان دو نے کیا فعلتما تم دونوں نے کیا. تو یہ تمام فعل ماضی میں اسی طرح آئے گا. اسی طرح مؤنث کا بھی جو تھا وہ بھی سب کے لیے ہے، چاہے وہ اسم کا تسنیہ چاہے وہ مذکر ہے چاہے مؤنث. دونوں صورتوں میں تسنیہ بنانے کے لیے واحد کے آخر میں آنی آ جائے گا. مسلمتن سے پھر مؤنث کیا بنے گی تسنیہ بنے گا. دو مسلمان عورتوں کے لیے ہم کہیں گے مسلمتانی. ٹھیک ہو گیا جی. تو جنتن کے لیے جنتن بھی مؤنث ہے اور اس کے لیے تسنیہ آئے گا جنتان. 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 ٹھیک ہو گیا جی. اور مضارع میں کیا ہوگا کہ مضارع میں بھی آنی ہی بڑھے گا. ٹھیک ہو گیا جی آنی. اور یہاں پر بھی مضارع میں مضارع غائب اور مضارع مخاطب کے ساتھ چینج ہوگا. جو متکلم والا ہے اس میں یہ تبدیلی نہیں آئے گی. مضارع غائب تھا یفعلو تو اس سے بن جائے گا یفعلانی. اور تفعلو سے بن جائے گا تفعلانی. یفعلانی وہ دو کرتے ہیں تفعلانی آپ دو کرتے ہیں. تو اس میں بھی مؤنث اور مذکر دونوں برابر ہیں. تو یفعلانی. اچھا اگر ایک ویسے ٹرک کوشچن میں کروں یفعلانی تو آ جائے گا ایک جگہ پورے ٹیبل میں یفعلو سے یفعلانی. تفعلانی ٹیبل میں کتنی دفعہ آئے گا اگر مذکر اور مؤنث دونوں ٹیبلز کو سامنے رکھیں تو تفعلانی کتنی جگہ آئے گا؟ دو جگہ. نہیں زیادہ آئے گا. تفعلو بھی ہے نا تفعلونا. نہیں وہ تفعلونا ہوگا نا یفعلون. تفعلانے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ایک ہم نے دو کہنا ہے تو. تفعلو واحد مؤنث کے لیے وہ عورت کرتی ہے اس کا تسنیہ بھی آئے گا تفعلانی. تفعلانی ایک. پھر ایک تفعلو ہم نے کہنا ہے آپ کرتے ہیں اس وہ کا آ گیا تسنیہ بھی آئے گا تفعلانی. تفعلانی. دو. یہ دو دفعہ ہو گئے. اور اور ایک عورت تیسری بھی دفعہ کرتی ہے. آپ کہتے ہیں تفعلینا تم عورت کرتی ہو اس کا تسنیہ بھی آئے گا تفعلانی. تو تفعلانی 3 دفعہ آئے گا ایک ٹیبل میں. اچھا ایک دفعہ مذکر واحد مذکر مخاطب کا تسنیہ آئے گا مذکر مخاطب میں تسنیہ. اور 2 دفعہ مؤنث میں ایک دفعہ مخاطب اور ایک دفعہ غائب. ٹھیک ہے. تو تفعلانی سے اگر سر ہم تو اشارہ دونوں ٹیبلز میں ملا کے پھر 6 دفعہ ہو گیا. نہیں مذکر مؤنث دونوں میں ملا کے تفعلانی 3 3 دفعہ. ہی دفعہ آئے گا.
یہ سر اگر آپ لکھ دیں تو کلیئر ہو ہاں جائے گا زیادہ کلیئر ٹیبل جو دیکھیں ایک دفعہ آئے گا یفعلو سے یفعلان نہیں آ جائے گا، یہ تو ایک جگہ آئے گا. اچھا تفعلانی جو ہے اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں. نمبر 1 آپ 2 مرد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آ جائے گا. اس کو ہم کہیں گے یہ تثنیہ ہے مذکر اور مخاطب. ایک صورت تفعلانی کی دوسری صورت. وہ 2 عورتیں کرتی ہیں. یہ آ جائے گا تثنیہ مؤنث غائب. اور اگر واحد کی بات کریں تو ان دونوں کا واحد جو ہے وہ تفعلو ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ان دونوں کا واحد تفعلو ہے. یہ مذکر مخاطب آ جائے گا اور یہ مؤنث غائب. تیسری صورت میں تفعلانی آئے گا آپ 2 عورتیں کرتی ہیں. تثنیہ مؤنث مخاطب. ٹھیک ہو گیا نہیں؟ تو تفعلو تفعلانی اور تفعلو تفعلانی. تفعلو آپ کرتے ہیں اور تفعلانی آپ 2 مرد کرتے ہیں. تفعلو وہ عورت کرتی ہے، تفعلانی وہ 2 عورتیں کرتی ہیں. اور تفعلینا آپ ایک عورت کرتی ہیں اور تفعلانی آپ 2 عورتیں کرتی ہیں. تو تفعلانی ایک ٹیبل جس میں مذکر اور مؤنث دونوں آ رہے ہوں اس میں 3 دفعہ آئے گا ٹیبل میں. ٹھیک ہے جی، یہ تمام فعل مضارع کے لیے رہے گا نا جی؟ جی جی پورے فعل مضارع میں سب میں. جی ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اور تثنیہ کے بعد مجہول تھا اور مجہول میں ہم نے پڑھا تھا ماضی مجہول. میں نے سر ایک جیسے رول لکھوایا تھا، اگر یاد ہو تو کوئی سر دہرائے گا. جی آپ نے کائنڈلی ایک میری شیئر بھی کریکشن کیا. کر دیجیے. اچھا جی، تسلیمینہ جو ہے یہ پھر جی تسلیمانے ہوا نا اس کا بھی، تسلیمانی، بالکل تسلیمانی ہوگا. تو وہاں بھی ایک بن جائے گا، یعنی تسلیمانے بھی 3 دفعہ آئے گا اسی طرح سے 3 جیسے. دفعہ آئے گا، بالکل بالکل ایسی ہے، 3 دفعہ آئے گا. ٹھیک ہے. تو جی میں علمانی بھی قائد 3 دفعہ آئے گا. اچھا جی 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 زاہد صاحب میں آپ بتا رہے تھے ماضی مجہول. جی اس ماضی مجہول میں یہ ہوگا کہ آخری حرف پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پہلا پہلے میں قاعدہ ساتھ یہ ساتھ لکھتا ہوں. آخری حرف تبدیل نہیں ہوگا. آخری حرف سے جی پہلے زیر آئے گی. آخری حرف سے پہلے زیر. اور پہلا حرف جو ہے وہ پیش آئے گا اس کے اوپر. پہلا حرف پیش لے لے گا. اور آخری قاعدہ جو کہ 3 حرفی پر تو نہیں آتا لیکن وہ مزید فی میں آئے گا، وہ یہ ہے کہ جو باقی جو ساکن ہے وہ ساکن رہے گا اور باقی جو ہے وہ پیش سے تبدیل ہو جائے گا. حرکت ساکن رہیں گے اور باقی حرکت جو ہے وہ اور پیش سے بن تبدیل ہو جائے گی. تمام متحرک کو پیش دے دیں گے. جیسے اختلاف میرے خیال میں بیسٹ ایگزامپل ہے اس کی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو ہے وہ 4 باتیں تھیں. 3 باتوں میں تو مطلب یہ 3 حرفی افعال پر بھی اپلائی ہوتی ہیں اور 3 حرفی سے زیادہ پر بھی اپلائی ہوتی ہیں.
چوتھی بات جو ہے وہ صرف 3 حرفی سے زائد پر ہوتی ہے. تو اب اگر رینڈملی میں پوچھوں کچھ تو بتائیے قتلہ، اس کا مجہول کیا بنے گا؟ قتل. قتیلہ. اور علمتم کیا مجہول بنائیں گے؟ طارق صاحب ٹرائی کریں گے. علمتم مجہول کیا بنے گا اس کا؟ کوئی اور ٹرائی کرنا چاہے؟ میں بتا دیتا ہوں جی زاہد صاحب. علمتم. علمتم ہے. جی تو یہ بن جائے گا علمتم. نہیں نہیں ایسا. اچھا یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. دیکھیں یہ یہاں کلیئر ہو رہی ہے. وہ جو رول پڑے ہیں نا، جی جی وہ جو مادے والے تھے نا، یعنی جو پہلا ہے اس کو صرف آئیں گے وہ والے. باقی یہ جو تم تا تو ہیں وہ اسی طرح ایز اٹ از رہیں گے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. نہیں وہ مکس. اب کریں کیا ہوگا؟ لیکن سر یہ چیز میرا خیال ہے ہم پہلی بار ڈسکس کر رہے ہیں نا. یہ ہم نے جب پہلے پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ چیز ڈسکس نہیں کی تھی. ہم نے اس طریقے سے ڈسکس نہیں کی تھی. ٹیبل تو کیا تھا مجہول کا. ہاں جی ٹریننگ ٹیبل کیا تھا بالکل. یہ چاروں قاعدے پڑے تھے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ تم وغیرہ نہیں چینج ہوں گے. جی یہ بن جائے گا علمتم. علمتم. جی علمتم بن جائے گا. جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ ان کے، کیونکہ یہ تم تا تو نا وغیرہ جو ہے وہ یہ سارے تو جو ہے نا وہ پروناؤنز ہیں جو ان افعال کے اینڈ پہ آ رہی صحیح ہیں. ہے. ان میں چینج نہیں آئے گا. وہ جو پیچھے فعل آیا علم اس میں آ جائے گا علم علم. ٹھیک ہو گیا. سر اچھا اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اس میں جو زبر نہیں آئے گی، زیر آئے گی، کیونکہ سیکنڈ اب لاسٹ کے جیسے ہم نیچے نے زیر آئے گی. سر، ایسے لیکن ہی اس میں تو ہم نے باقی سب چینج نہیں کیا نا. لیکن تشدید کے نیچے پہلے زبر تھی نا، اس کو ہم نے زیر کر دیا. کیونکہ جیسے ٹھیک. نہیں وہ سیکنڈ لاسٹ والا ہی ہے میرے خیال میں. جی جی میں بھی بول رہا تھا وہ. جی جی تم تو اچھا وہ جو یہ ہم نے مادے کے رب دیکھتے ہیں الف عین لام اور میم، ان میں سے سیکنڈ لاسٹ لام ہے، اس کو زیر کر دینا ہم نے. جی ایسے ہی ہے. اس میں سے یہ ٹھیک تم ہے. تو ہمیشہ تم ہی رہے گا نا. اچھا اگر سر یہ رول نہ ہوتا کہ ہم نے پروناؤنس کو چینج نہیں کرنا تو پھر یہ ہوتا علم تم. علمتم. پھر علمتم تو ہوتا بنتا علمتم بن جاتا. جی ٹھیک ہے. جو پہلے زاہد صاحب نے بنایا تھا بڑا مشکل کر کے بول رہے جی تھے علمتم. جی جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. سر اس کا ایک اور اس طرح کی کوئی ہم ایگزامپل دے تاکہ ہم اس کو پھر کرنے کی کوشش کریں خود. جی میں دیتا ہوں. سر ایک سیکنڈ جی. یہ ہم جی جی علمتم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آخری حرف سے پہلے زبر آنا ہے رول میں. زیر آنا ہے. ماضی مجہول ہے. ماضی مجہول میں دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے نا اس میں علمتم میں جو ہے وہ کتنی باتیں ہیں. علمتم یہ دیکھیں ایک ہے علامہ اور ایک ہے پلس تم. تو تم جو ہے اس کو اگر ہم لیں تو یہ ایک الگ اس کو لیں گے. وہ جو رول اوپر پڑا ہے ہم نے کہ آخر میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آ جائے گی اور باقی پہ پیش اور واٹس ایور، وہ جو پہلا ہے نا تم تا تو، یہ تو تبدیلی ہے نا فعل کے آخر میں. آپ کو اگر یاد ہو تو QC1 میں ہم نے یہ بات پڑھتے تھے کہ فعال فعل ماضی ہے تو ماضی کی دم پر تبدیلیاں ہوتی ہیں. جمع کے لیے او آ جاتا ہے، پھر تا آ جاتا ہے، تو آ جاتا ہے، تم نا. تو یہ تبدیلیاں تو اسی طرح برقرار رہیں گی چاہے معلوم ہو یا چاہے مجہول ہو. سر پچھلا پیج کیجیے اس میں سیکنڈ نمبر پہ. ایک سیکنڈ جی. ہاں جی. یہ جو لکھا ہوا آخری حرف سے پہلے یہ زیر ہے جی. جی یہ زیر ہے. بس ٹھیک ہو گیا جی. میں نے زبر لکھ لیا تھا. ماضی مجہول میں زیر ہے، مضارع مجہول میں زبر آتی جی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے. تو یہ اب آ جائے گا علمتم سے. چلیں ایک مثال تو ہم نے کر لی، کوئی ایک اور مثال لیتے ہیں.
ضربو، اس کو کیا بنائیں گے جی؟ یہ تو آسان ہے. ضربو سے پرویز صاحب بتانا چاہ رہے ہیں؟ دوری بو سر. یہ تو آسان ہے جی، دوری بو. یہ تو آ جائے گا دوری بو، یہ تو ایزی ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگر کوئی اور مثال لیں تو پرویز صاحب کی آواز نہیں آ رہی جی، ذرا ان کو بھی. پرویز صاحب جی، وہ ان کی آواز السلام سننے کو جی علیکم. چاہ میری رہا ہے. آواز آ رہی ہے وعلیکم لیکن جہاں السلام. میں بیٹھا ہوں، جہاں میں سر بیٹھا ہوں اس وقت وہاں پہ غدر پڑا ہوا ہے، اس لیے میں نے میوٹ کیا ہوا تھا. کہ بیگم آپ کی آس پاس ہیں؟ بیگم اور بچے اور بچوں کے اچھا بچے، اچھا مطلب محلے چلیے. والے رہ گئے، باقی سب یہی. ماشاء اللہ، اللہ نہیں خانہ پرویز آباد صاحب، رکھے. میں جہاں پہ بیٹھی نا وہاں پہ پتہ نہیں کس کس کے محلے والے ہیں. میں پارک میں بیٹھی ہوں ایکچولی. صحیح. آپ کے ہاں تو ابھی مارننگ ٹائم ہوگا سسٹر عظما؟ جی سر، 2 بجے ہیں اس وقت دوپہر کے. تو آج سنی تھا تو بچوں کو پارک لے آئے ذرا. اچھا اچھا. نہیں، یہ بھی دیکھیں اللہ کی شان اور قدرت کہ ادھر ہم ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا ٹائم ہو رہا ہے، اور ادھر دن چڑھا ہوا ہے. نہیں سر، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. یعنی کہ جب ہم آئے تھے پارک تو 7 ڈگری تھا ٹیمپریچر. لیکن او کیونکہ دھوپ ہے تو ویسے سردی ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہی تھوڑا اچھا موسم ہے. دھوپ نکلتی ہے نا تو یہاں پہ پھر اچھا ہوتا ہے. جیسے چلے. پاکستان میں لوگ پارٹی کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے، ہماری پکنک ہوتی ہے جب آپ کی سنی ہوتا ہے. پکنک دھوپ پہ ہوتی ہے. جی بالکل. چلے. اچھا جی، اب اسی میں سے اگر لیں استغفرتم، اگر لیں استغفرتا، استغفرتا، اس کو بنائیں مجہول تو کیسے بنائیں گے؟ اس تو پھر تو فرتا، آخر اسی طرح رہے گا. تو جی. اس تو فرتا، اس تو فرتا. ٹھیک ہے جی، ایک اور کر لیں. اچھا سر، اس میں ہم نے وہی جیسے گا فا را ہے، گائیں اور فا اور را ہے نا، تو فا کے نیچے ہم نے زیر دے دی، اور تا کو کیونکہ ایکسٹرا کو پیش سے بدل دیتے ہیں تو وہ کر دیا ہم نے. جی، وہ پیش جو جن پر یعنی ایکچولی ہم نے یہ دیکھنا ہے نا، یہ دیکھیں جو تا تو تم وغیرہ ان کے ساتھ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ان کو اپنی اس پر چھوڑ دینا ہے. اب ایک مثال یہاں پر لیں اگر تو اس میں تا بھی شامل ہے جی. آپ نے تم اور نہ کہا تھا نا، تم اور دیکھیں نہ. فعل کے بعد فعالہ کے بعد تبدیلیاں کیا کیا آتی ہیں؟ جمع کے لیے آ جاتا ہے او، پھر آ جاتا ہے تا، فعلتا، پھر آ جاتا ہے فعلتو، پھر آ جاتا ہے فعلتم، پھر آ جاتا ہے فعلنا. یہ سارے جو ہے نا ان کے اندر وہ اپلائی نہیں کریں گے رول. اس سے پہلے جو بھی ہے، 1 ہے 2 ہے 3 ہے، ان پر وہ سارا اپلائی ہو. ٹھیک ہے سر؟ طارق صاحب میری آواز جی پہنچ ٹھیک ہو رہی گیا ہے؟ جی ٹھیک سر، ہے ٹھیک سر؟ ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک سر. ہے. تو کوئی ایک اور مثال اگر لیں قرآن میں کسی کو فعل مجہول یاد آ رہا ہو تو. ایک لفظ استعمال ہوا، خیر وہ فعل ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے، ویسے اس کا آتا ہے ثقافو، ثقیفو، ثقیفو. ہم نے جو ابھی تک کورس پڑھے اس میں ہم نے پڑھے، لیکن مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. ہم نے فعل مجہول پڑھے تو ہیں. تو میں دیکھتا ہوں. ثقیفو ہے، چلیں یہ ایک لے لیں ثقیفو. تو اس کو کیسے بنائیں گے مجہول؟ اس میں اب دیکھیں، اب اس میں جو تبدیلیاں کرنی ہے وہ آخری والا کون سا ہے؟ اس ثقیفو میں آخری والا کیا ہے جس کو ہم نے ایز اٹ از کاف. فا، واہ ہے. فا فا واہ. فا فا. کاف واو ہے. نہیں ہے نا سر، یہ اس کا واو تو روٹ وہی ورڈ او آ گیا نا. سر، اس کا روٹ ورڈ ہوگا سا، سا تا، کاف قاف اور فا. اینڈ فا. جی، واو اور الف تو اس فا کا جی. جمع کا ہے اب نا سیگا. وہ تو جمع کا ہے.
تو فا پر پیش ہے، پیش ہی چھوڑ دیں گے. سیکنڈ لاس کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر ہم نے چاہیے بھی زیر، دوبارہ زیر آ جائے گی. اوکے تو فور. ایک تبدیلی صرف آ جائے گی، تا پر جو زبر ہے اس کو پیش بنا دیں. اچھا، اور جو یہ اینڈ پہ پیش ہے وہ واو کی وجہ سے پھر اس کو Beautiful. قائم رکھیں گے. وہ ویسے بھی قائم رہے گی نا. سر ویسے جیسے فوئی لا تھا نا. دیکھیں اوپر دیکھیں نا، اوپر کیا بات کی تھی ہم نے. یہ ہے آخری حرف میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو آخری حرف جیسا تھا ویسے ہی رہے گا. اوکے. ٹھیک ہے. فعالا تو فعیلا، لا دونوں میں سیم ہے. فعلتا وہ فعلتا. ٹھیک ہو گیا جی، وہ اسی طرح رہے گا. تو یہ تھا ماضی مجہول. اور مضارع مجہول میں یہ پھر سکیفو ہو جائے گا نا جی. سقیفو ہو جائے گا. بالکل، قرآن میں آئینما سقیفو اخذو وقتلو تقتیلا، یہ سارے مجہول ہیں. سقیفو اور اس کے بعد آیا اخذو، سوری تخففو کیوں؟ تخفف اور قتلو، یہ تینوں مجہول ہیں. اور ایک آیا تھا ہم نے جو آیات پڑھی ہیں یخفف، وہ خیر مجہول مضارع سے آیا تھا، اس کو مضارع میں ڈسکس کرتے ہیں. سر وہ تو پھر ایک یردونا بھی آیا تھا نا. جی، یودو یودو. تو شہزاد یہ صاحب ماضی مجہول. جی ایک یہ جب ہم استغفرتو کے پڑھو وہاں پتہ نہیں شاید پہلے آپ نے بتایا ہوگا، مجھے لگا جیسے پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ اس میں جو دو آئی ہیں اس پیشیں. اس تو فرتو، جی یہ ایسے ہی دو ہے. نارملی. اچھا مجہول میں یہ کانسیپٹ شاید میں پہلے کہیں اٹینٹیو نہیں تھا، یا ایسے ہی ہے کہ جو اس قسم کے جو آئیں گے اس میں یہ دو پیشیں آئیں گی؟ یہ دیکھیں نا، یہ آخری والا کیا لکھا ہے، ساکن جو ہے وہ ساکن ہی رہیں گے. اچھا اور اس تمام کے علاوہ اگر کوئی بھی حرکت والا نظر آئے گا تو اس کو پیش سے بدل دیں گے، یعنی زبر ہو یا زیر اس کو پیش بنا دیا جائے گا. تو اب ان رولز کو اپلائی کریں. دیکھیے استغفرا کو لیں اگر تو استغفرا، استغفرا، آخر کو نہیں چھیڑنا، نہیں چھیڑ رہے. سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہے، اس کو زیر میں بدل دیں گے، یہ آ جائے گا. ساکن ہی رہیں گے، غین ساکن ہے اور سین ساکن ہے. اور شروع میں بھی پیش آ جائے گی، شروع میں پیش. اور اس کے بعد اب ایک حرکت والا رہ گیا تھا، تو یہ بھی جو ماضی مجہول میں اس کو بھی پیش سے بدل دیا جائے. بالکل یہ بن جائے گا استغفرا. ٹھیک ہے سر. تھینک یو جی. ویلکم سر. اچھا جی، مضارع مجہول کے رولز تھے، زاہد بھائی ایک بار دہرا لیں، جی اس میں یا ہے کوئی کہ اور اگر آخری، دہرانا چاہتے ہیں تو چلیں اگر کوئی اور کروانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. کوئی اور کرنا چاہتا ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر زاہد بھائی دہرائیں گے. جی مضارع مجہول کے سر میں اگر جی بتا رہے سسٹر ہیں کر جی عبد سر الغنی اس صاحب بتا رہے ہیں. جی 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 سر. اچھا ٹھیک ہے. مضارع مجہول کا اب یہی ہے کہ پہلے حرف پر پیش اچھا، اور پہلے حرف پر پیش، جی اور آخری حرف پر بھی پیش آئے گی. پہلے حرف پر پیش، آخری حرف پر بھی پیش. پیش سے مراد یہ ہے کہ جیسا ہے اسی طرح رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. ہاں ٹھیک جی، ہے بہتر تو یہ ہم یہ کہیں کہ وہ جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، کیونکہ اس طرح ہم نے قاعدہ یاد کیا تھا پہلے. جی. وہ انڈائریکٹلی پیش ہی آ جائے گی. ہاں بات وہی آئے گی، یا تبدیل نہیں ہوگا. جی تو یہ تو پہلا اور آخری ہو گیا، درمیان والوں کا کیا کریں گے؟ سیکنڈ لاسٹ پر زبر آئے گی. اچھا جی، سیکنڈ لاسٹ پر زبر آ جائے گی.
اور ساکن ساکن ہی رہے گا اور باقی تمام پر پیش کی بجائے زبر آ جائے گا. ساکن ساکن ہی رہے گا اور باقی تمام پر باقی تمام پر زبر آ جائے گی. باقی زبر. تمام پر زبر لگا دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آئیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کچھ تھرڈ پہ مثالوں سے. سر یہ زیر لکھا ہوا ہے نا, سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے سیکنڈ نا. لاسٹ پر زبر, سوری زبر 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 زبر. زبر ہے. اب سوری میں سر یہاں اس سے کچھ پہلے لکھ رہا اگر ہوں فعل. اچھا چلیں آپ کر لیں. میں چاہ جی رہا تھا کہ جی اگر جی فعل ماضی میں اگر آپ ایک جو کمزور ہے وہ بھی اگر ایک ایگزامپل دے دیتے, یا وہ بعد میں آپ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو کریں اس کو, کیونکہ وہ ذرا امپورٹنٹ تھا وہ بھی. فعل چلے وہ بلکہ کر لیتے ہیں. فعل ماضی میں کمزور والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا, نادا سے نادا تھا, یا خوف سوری حاسبہ حاسبہ. جی, اس کو ہم نے مجہول بنانا ہے تو کیسے کریں گے؟ الف واو میں چینج ہو جائے گا. ہوس. حسیبہ. اسی جی. با کی زبر آخر والی تو زبر ہی رہے گی. سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر آ جائے گا. شروع میں آئے گی پیش. اب پیش چاہتا ہے کہ میرے بعد واو نہ الف نہ آئے, واو آئے. تو یہ پیش کی مجبوری اس کو کیا کرے گا کہ وہ یہ بن جائے گا حوسبہ. جی پرویز ٹھیک ہو صاحب کی گیا. آواز آئی نہیں تھی, لیکن تیاری کی ہوئی ہے انہوں نے. جی جی پرویز صاحب تیار ہے ماشاء اللہ. تو یہ تمام اس میں آ جائے گا. زیادہ اسی میں آیا تھا, حوسبہ جوہدہ وغیرہ. ایک نودیہ, کالا کا تھا اب میرے وہ خیال میں سمجھ تھوڑا میں سا, آتا ہے وہ تھوڑا نادا سا. سے. جی جی نادا وعدہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, سورۃ الجمعہ کی جو جی آیات ہیں. تو جب پکارا جائے اذا جی نودی. جی. ٹھیک ہے جی. کوئی اور چیز اگر میں مس کر رہا ہوں زاہد صاحب تو کائنڈلی. کالا کا اگر کر دیں وہ تھوڑا سا مجھے آڈ لگتا ہے, اس لیے میں کالا چاہتا والا ہوں جو ہے نا وہ تو ہے ہی اسپیشل نا. وہ کیلا بن کالا جاتا ہے. والے جی میں تو جو ہے وہ उसका آئے گا ہی उसका اس طرح. उसका रट्टा लगा ले, وہ कीला और ٹرکی ہے युकाला. بڑا. कीला جی और کالا युकाला बस. کیلو کال نہ کریں کالا پر. ऐसा اردو कीला میں और अच्छा ठीक है. हाँ اردو میں کہا جاتا ہے کہ میری باتوں پر, میرے فیصلوں پر بہت زیادہ کیلو کال نہ کرو, یعنی زیادہ باتیں نہ کرو, پھنس جاؤ گے. تو کالا کو بس اتنا یاد رکھے کہ کالا ہوتا ہے اور پیلا ہوتا ہے بس. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جی, آپ ٹھیک ہے کنٹینیو کریں. جی. میں نے یہ آپ کو بیک ٹریک کر دیا, لیکن یہ میرے خیال میں نہیں امپورٹنٹ آپ تھے نے تھوڑے سے. ٹھیک کیا, یاد دلا دیا, ذہن میں آ گیا باقیوں کو بھی. تو کالا جو ہے وہ اس میں کیونکہ رولز اپلائی کریں گے تو وہ تو بننا چاہیے پھر اویلا اویلا. اب واو کی زیر کو کریں گے تو یہ اولا ہو جائے گا. وہ نامناسب ہے, پڑھنا مشکل تھی, تو اس لیے جو ہے وہ واو کی یہ جو زیر ہے اس کو ڈراپ کرنے کی وجہ پیچھے شفٹ کر دیا. اب پھر جو ہے وہ پیلا بن گیا ہمارے لیے, کیونکہ زیر چاہتا ہے کہ میرے بعد کمزور حرف کیا ہے. یہ صرف اس صورتوں میں آتا ہے جب یہ دیکھیں کمزور, اس کو سمجھ لیں. یعنی چلے میں یہ اس کو لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. مادے کا دوسرا حرف واو ہو, پھول پیلا کی طرح ہی آئے گا. پیلا اور کون سا ہے, خیفہ, خافہ سے خیفہ آئے گا. اور کیا ہو سکتا ہے, اور کانا ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں اس کو ماتا کہیں اور کہیں آتا بھی تاما نہیں ہے. وغیرہ جو ہے وہ ان کا مجہول استعمال ہی نہیں ہوتا. تو پیلا اور خیفہ جو ہے یہی زیادہ اس کی مثال ہے.
سر کی جی آواز میوٹ سب ہو کو آ گئے رہی ہیں یا آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ ہاں سر کی آواز نہیں آ رہی. جی میرے خیال میں ان کے اینڈ پر شاید کوئی پرابلم ہے. سلائڈ تو آ رہی ہے لیکن رک گئے ہیں ویسے. سلائڈ پہ وہ جو خیفہ والا ابھی سر نے لکھ رہے تھے وہ وہیں پہ جی اسٹاپ وہ ڈراپ ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ کنیکٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں پر غائب ہوئے وہ جو ہم تھے ہم؟ واؤ کی بات کر رہے تھے کیلا، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ خیفہ آتا ہے خوف سے، وہیں پر رک گئے تھے. تو کالا اور جو ہے وہ خافا، اسی دو کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. وہ قیلا اور خیفہ آئے گا. باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہم نے درمیان والے پڑھے ہوئے ہیں کمزور حرف، وہ کیا کیا پڑھے ہوئے؟ خالہ کے ساتھ کانا، تو کانا سے کینا استعمال نہیں ہوتا. تابا سے تیبا استعمال نہیں ہوتا. تو یہ قیلا اور خیفہ جو ہے یہ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر جی. یہ تو پھر اسپیسیفک کیس ہو گئے نا، کیونکہ آپ نے جنرلائز جی کیا ہے مطلب تو اصل میں وہ استعمال نہیں ہوتے، اگر بنائے جائیں تو بنیں گے وہ بھی ایسے ہی. اچھا ہم نے اچھا ایک جی. بات یہ بھی پتا ہم نے شاید ڈسکس کی تھی کہ فعل مجہول ہر ٹیبل سے نہیں بن جاتا. وہ جو یہاں پہ بات آئی تھی نا وہ لازم اور متعدی والی، جی ٹھیک ہے. تو جو فعل متعدی ہوتے ہیں مجہول بھی انہی سے بنتا ہے. یعنی اس فعل کا اثر کسی دوسرے پر پڑ رہا ہو، مجہول بھی ٹپیکلی اسی کا یوز کیا جاتا ہے. ہر فعل کا جو ہے وہ مجہول نہیں یوز کیا جاتا. جی ٹھیک ہو گیا. اس لیے کانا ٹھیک کا ہے، نہیں بنے گا کیوں کانا اسی کا لیے مجہول بھی کانا کا نہیں نہیں بنے گا. ماتا وہ مرا، تو کسی کے مرنے سے کسی دوسرے پر اثر نہیں پڑتا. مطلب وہ جو ایک اسپرچولی یا وہ ایک ایموشنلی اثر ہے وہ الگ چیز ہے. ایک آدمی کے مرنے سے کسی دوسرے کا وہ جو ڈائریکٹ اٹیک وہ ایک اثر ہے وہ نہیں ہے. جیسے ضربہ مارنے کا، مارے گا کی ہوگا تو جس کو مارے گا. مرنے کے لیے کسی مفعول کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ بغیر مفعول کے بھی ماتا آ سکتا ہے. اور کیا کہتے ہیں اس کو، تابا پلٹنا، اس میں بھی پلٹنے کے لیے بھی کوئی وہ نہیں ہے. جن کا مفعول جو ہے وہ استعمال اگر کرنے پڑے تو کھینچتان کے بنانے پڑے تو ان کے لیے مجہول بھی استعمال نہیں ہوتا. بنانے کے لیے رول یہی چلے گا کہ جس کا درمیان والا حرف کمزور ہو واؤ، اس کا فعل ماضی پیلا اور خیفہ کی طرح بنتا ہے. تو اب آ جائیں ہم مضارع کی طرف. مضارع کے رولز ہم نے پڑھ لیے تھے. اب ہم مضارع کی کچھ مثالیں میں یہاں لکھتا ہوں اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کیسے بنائیں گے. ایک سمپل لے لیتے ہیں. یضربون، تحاسبون، نتدارس، تنقلب. جی یضربون سے فعل مضارع مجہول بنانا ہے تو کیا بنے گا جی یضربون سے؟ یضربون، یضربون. اور تحاسبون سے؟ تحاسبون حاسبون. تحاسبون. اور تعداد نتدارسو سے؟ متدارا سو نتدارسو. اور تنقلب سے؟ تنقلب تنقلب. یہ تو ایزی ہے. اور تدبرا فعل ماضی ہے، اس کا بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ تدبرا. تدبرا
तो दब्बा दब्बारा या तो बिकॉज एंड पे चेंज नहीं करेंगे ना, तो जो रहता है तो दब्बा रा। तो दुब्बेरा, तो दुब्बेरा, तो दुब्बेरा, और तदारसना, इसका क्या बनेगा? तुदारिसना, तुदारिसना, तुदारुसना, तुदूरिसना, इस तरह होगा ना, पेश के बाद तुदूरिसना वाव बनेगा। नहीं आएगी। तुदू, तुदू जैसे हू से बा हो गया था, ऐसे ही तुदूरिसा हो जाएगा ना, जी तुदूरिसना। ये सर मजहूल क्या ये पैसे वाइज है? पैसिव वॉइस है, बिल्कुल। अच्छा एंड जी, इन इसके दोनों में अलावा क्यों आ रही है जेर? तो पहले हमने तो कहा था ना कि जेर आएगी। ये तो माजी है, हमने माजी जो है ना, माजी है, माजी में जेर ही माजी। आएगी ना। सॉरी वो असल में हम ठीक है डिस्कस ठीक है, मुजारे करते तो मुझे सर हाँ चेक ठीक है, कीजिए ना, बिल्कुल वो बिल्कुल चेक आप करना मिक्स चाह कर रहे दिए सारे थोड़ा एक्टिव सा, है या नहीं। जज़ाकल्लाह। इसी तरह पेपर होता है ना, एक पूछते 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 फ्लो बनता है, बीच में कुछ और आ जाता है जिसमें फिर गलती होती है। ये अब हमारी अच्छा प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप उसी। जी, अच्छा जी, ये अगला परवेज साहब ने टॉपिक इतराज नहीं किया, परवेज साहब असल में आज जरा ऑक्यूपाइड है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिहेव माई सेल्फ। तो सर आप कर सकते हैं इतराज। मैंने कल एक ग्रुप में मैसेज किया, उनका भी क्विज है, उनको मैंने कहा आप परेशान ना हो, क्विज में ऐसा बनाऊंगा कि आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। आगे से एक जवाब आया, या फिर आंखें ठंडी होंगी या फिर फटी की फटी रह जाएंगी। तो मैंने कहा जी ये फिर बिटवीन द लाइन आपने समझ लिया, तो अब समझ लें, आपने मुझे खुद बताया। अच्छा जी, उसके बाद इसम मकान को देख लें। इसम मकान में हमने पढ़े थे कितने वजन? 3। तीन जी। एक हमने पढ़ा था मफ़इलुन, पहले मफ़अलुन देख, मफ़अलुन ये कौन से आते थे टेबल? नसरा, समिआ और फतह। इस पैटर्न पर अगर होगा तो इनका मकान जो है वो आएगा, क्या कहते हैं उससे, मफ़अलुन। नसरा के पैटर्न पर आता है दखला, तो दखला से आ जाएगा फिर मदखल, मदखलुन। समिआ की अगर मिसाल लें तो क्या मिसाल लेंगे? ताइमा, ताइमा, जी जज़ाकल्लाह। ताइमा या तामू, समिआ ताइमा या तामू आता है, तो उससे आ जाएगा मतअम। और फतहा से तो आ जाएगा ज़हबा यज़हबू, मज़हब। ये तो इजी है, इसमें कोई मतलब वो मुश्किल वाली बात नहीं है। दूसरा वजन है मफ़इल, ये एक ही पैटर्न है, दरबा, उससे जब आएगा तो ये आएगा मफ़इलुन। इसकी मिसालें अगर ले लें तो एक आता है जलसा, जलसा यजलिसु, तो क्या आता है फिर? मजलिसुन। नज़ला यंजिलु, मंजिलुन। और कोई अगर लें तो ये जो होते हैं जिनके शुरू में कमजोर हर्फ होता है, वादा, वादा वाला, वादा वगैरह, तो उनका भी जो है वो मफ़इलुन के वजन पर आता है। वो ज़रबा भी है, तो मौइद आ जाएगा, मौइदुन। ठीक है जी।
اچھا اس میں ہم نے ایک ایکسیپشن پڑھی تھی کہ جو ہیں کون سے تین تھے؟ مسجد، مسجد، سارا کا اور غرب اور مشرق ساجد کا۔ اور مغرب، یہ تینوں ان کے ٹیبلز آتے ہیں نصارہ سے، لیکن ایکسیپشن کے طور پر ان کو یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح مسجد، مشرق اور مغرب قرآن میں بھی ایسے استعمال ہوا، حدیث میں بھی ایسے استعمال ہوا، تو اس لیے ہم بھی اس کو اسی وزن پر لے رہے ہیں. یہ تین ایکسیپشن، مسجد، مشرق اور مغرب. اور تیسرا وزن تھا مفعلتن کا، مفعلتن، اور اس کی مثالیں ہم نے پڑھی تھیں مدرستن اور مقبرتن، مکتبتن. ان میں ایک ٹپ کے طور پر ایک ہنٹ دیا تھا. یاد رکھیے کہ یہ اس طرح کے جو ٹپس اور ہنٹس ہوتے ہیں یہ کلی قاعدہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ اکثر کی بات ہوتی ہے، عام طور پر کی بات ہوتی ہے. تو کئی جگہوں پر ایسا ہوگا کہ یہی والی چیزیں آئی جا رہی ہوں گی لیکن اس کے مطابق، رول کے مطابق نہیں آ رہا ہوگا، اور کہیں پر وزن یہ والا آ رہا ہوگا لیکن اس میں وہ والی چیز نہیں پائی جا رہی ہوگی. تو یہ ایکچولی تو کیا ہے کہ یوز کیا گیا اور اس کے بعد گرامر کے رولز بنا لیے گئے، کہیں پر وہ پورے فٹ آ گئے اور کہیں پر آدھے فٹ آئے. تو استعمال میں بہرحال ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بھی اسی ترتیب میں آتا ہے. تو مدرستن ویسے جو ٹپ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مفعلتن، تا جو ہے اس کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی کام کثرت سے یا ریپیٹیشن کے ساتھ ہو رہا ہو. تو کثرت یا ریپیٹیشن کے ساتھ کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کے لیے پھر جو اسم مکان یوز کیا جاتا ہے وہ مفعلتن کے وزن. مدرستن ریپیٹیشن اور کثرت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، جس کو مدرسہ کہتے ہیں. مقبرتن قبرستان کو کہتے ہیں، اس میں ایک قبر کو مقبرہ. ویسے ہم لوگ اردو میں مقبرہ ایک قبر کو ہی کہتے ہیں، جہانگیر کا مقبرہ اور فلاں کا مقبرہ. تو وہ ویسے مقبرتن جو ہے وہ ایک پورے اس گریو یارڈ کو کہا جاتا ہے جہاں بہت ساری قبریں ہوں. مکتبہ لائبریری کو کہا جاتا ہے جہاں پر بہت ساری کتابیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں، مکتوب چیزیں رکھی گئی ہیں، لکھی ہوئی چیزیں. ٹھیک ہے. اور جمع چاہے مفعال ہو، چاہے مفعل ہو، چاہے مفعلتن ہو، جمع سب کی ایک ہی وزن پر آتی ہے اور وہ وزن بنتا ہے مفاعل. اور اس پر ڈبل حرکت نہیں آتی، سنگل ہی آتی ہے، مفاعلو. مثلا ہم نے پڑھا تھا مدخل سے آئے گی مداخل، جس کا تھا مفعل، اور مطعم سے آئے گی مطاعم، اور مذہب سے آئے گی مذاہب. ٹھیک ہے جی. اور مجلس سے مجالس، منزل سے منازل، موعد سے مواعد. مسجد سے جو ایکسیپشنز تھیں، مسجد کی جمع مساجد اور مشارق اور مغارب. اور مدرسہ سے مدارس، مدارس، مقابر اور مکاتب. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اسم مکان تھا ہمارا سارا. اس کو یاد، تینوں وزن یاد رکھنے کے لیے کیا تھا، میں گھر کے مخرج سے نکلتا ہوں اور مسجد جاتا ہوں، پھر مدرسہ جاتا ہوں. یہ تین وزن یاد رکھنے کے لیے.
گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں پھر مدرسہ جاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا تو یہ ہو گیا اسم مکان. اس کے بعد رہ گیا کیا تھا جی اسم مکان کے علاوہ صفت تفضیل مبالغہ اور جمع مکسر. صفت اگر ہم بات کریں تو صفت کس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کی تسلسل پایا جائے. تسلسل سے کوئی کام کیا جا رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ صفت ہے. صفت مشبہ ہے ایسے ہی ہے نا جی. جی صفت مشبہ. کیونکہ کوئز میں لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا تھا کہ تو کوئز میں تو مشبہ آ گیا لیکن بک میں کہیں مشبہ نہیں لکھا ہوا. یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو اس کو کہیں گے ہم اس میں صفت یا ذکر ٹو صفت مشبہ. یہ ایک ہی چیز ہے. اس کے دو مشہور وزن ہیں، ایک ہے فعیل اور دوسرا ہے فعلان. فعیل ڈبل حرکت ہوگی، فعلان سنگل حرکت ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو فعیل ہے یہ چونکہ مبالغہ میں بھی آتا ہے تو مبالغہ میں جب آئے گا تو اس کو پہچاننے کی ہم نے ضرورت پڑی تھی کہ اگر یہ لازم سے ہو، فعل لازم ہو تو پھر یہ صفت میں آئے گا، اور اگر فعل متعدی ہو تو پھر یہ مبالغہ میں آئے گا. ایک بات، فعیل متعدی مبالغہ ہے اور فعیل لازم جو ہے وہ صفت ہے. اس میں صفت یا صفت مشبہ. دوسری بات کہ بعض الفاظ ہیں جو فعیل کے وزن پر ہیں، فعل کے اعتبار سے متعدی ہیں. ایک ان کی کوالٹی یہ ہے کہ فعیل کا وزن ہے. دوسری بات فعل متعدی ہے. اور تیسری بات اللہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ان تین کوالٹیز والے اسماء کو کہیں گے ہم اسم صفت پلس اسم مبالغہ. فرق کیا ہے اس میں صفت اور اسم مبالغہ میں؟ اس میں صفت میں پایا جاتا ہے کثرت پلس تسلسل، کنٹینیوٹی، اور مبالغہ میں پایا جاتا ہے کثرت پلس شدت یا ابلیغ زیادتی. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ محدود ہے. مبالغہ میں کیا ہے، ایک حد ہے، یعنی مبالغہ کا جو مفہوم ہے وہ محدود ہے اور صفت کا مفہوم جو ہے وہ غیر محدود ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس طرح کے کون سے آتے ہیں؟ مثلا سمیع، سمیع اللہ کے لیے استعمال ہو تو مبالغہ پلس صفت آئے گا. اور لیکن یہ سمیع انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. انسانوں کے لیے استعمال ہوگا جب تو پھر یہ صرف مبالغہ ہوگا. صرف مبالغہ ہوگا جب انسان کے لیے استعمال ہو، اور صفت پلس مبالغہ ہوگا جب اللہ کے لیے استعمال ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اب جو ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے اگر ہم کچھ پریکٹس لیں یہ تو سر ذرا اس کو ایک سیکنڈ ذرا اوپر کیجیے گا. جی جی یہ جو آپ نے لکھا ہے صرف مبالغہ جب انسان کے لیے ہو اور
صفت جمع مبالغہ جب اللہ کے لیے جی ہو. اچھا جی, یعنی یہ اس میں مبالغہ ہوگا, یہ اس میں صفت بھی ہوگا اور اس میں مبالغہ بھی ہوگا, ایسی ہے نا جی؟ جی آپ سر میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر, کے اینڈ پر بھی مسئلہ ہے میرے. ہر ایک کی بات نہیں ہو رہا ہے میرے. جی سر آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. یہ صرف مجھے آواز نہیں آ رہی یا سب کا ایسا ہی ہے؟ نہیں ہمارا بھی آپ والی حالت ہے جی. نہیں وہ سر ہے ہی نہیں, ابھی کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے, میں نے کہا شاید میں خاموش بیٹھا ہوں. اچھا طارق صاحب, یہ نیکسٹ بھی ابھی ایک اور ریویژن ہوگی اینڈ دین the third one will next class after that will be the quiz, right? سر So میں far آپ it's کے been میں آپ کا فالوور ہوں جی, جیسے آپ نہیں ابھی تک تو 2 کا انہوں نے کہا ہے جی. سر طارق وہ اگر آپ میرے پرویز بھائی فالوور آپ نے بن بات ہی نہیں کی نا اس وقت, خاموش ہو گئے آپ, تو پھر اب دیکھیں نا. نہیں, میں ابھی طارق آپ صاحب سے نے کہہ اپنا رہا ہوں. کیس پلیٹ ہی نہیں کیا, آپ پھر خاموش ہو گئے تھے, تو لگتا تھا کہ آپ نے ایڈمٹ کر لیا کہ جی ہاں بس 2 ریویژن کافی ہیں. ہاں ٹھیک ہے سر, ایسے ہی ہے, ہونا کیا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, 2 ریویژن ہو یا 4. نالائق نالائق ہی رہتا ہے, جو 2 ریویژن میں نمبر آپ نالائق نے پھر رہے بھی پورے لے لینے ہیں جی, کچھ نہیں ہونا. وہ تو اب اللہ میاں دے تو میں منع تو نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال طارق صاحب اگر آپ میرے فالوور ہیں نا تو ضمانت کا انتظام کر کے رکھیں, کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. سر بڑی بھوکتی ہوئی ہے جی, کوئی بات نہیں. اللہ رحم کرے. سر یہ تو میں خیال ہے کچھ چھاپا پڑا ہے,
بیگم کا نہیں وہ ایک گھنٹے ہمارے تک، ایک ساتھ گھنٹے کے بعد نیٹ جو ہے نا سلو ہو جاتا ہے نا، پتہ ہے بریک لیتے ہوتے تھے ہم، تو آج وہ ہیٹ اپ ہوگی جو نیٹ کی کیبل ہے میرا خیال ہے بریک نہیں آئی لی نا انہوں نے. میسج تو آ سکتا تھا اگر ایسا کچھ ہو گیا تو. نہیں Who can جی ابھی see؟ تو ڈسکنیکٹڈ ہیں سر. ارے اب اس پہ کچھ پینلٹی ہونی چاہیے نا کوئز میں، پھر 10 مارک ایکسٹرا کیونکہ ہم 10 منٹ تک بیٹھے رہے. نئے نئے رولز بنیں گے تو کچھ ملے گا. اگر کبھی ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو ہمیں ظاہر ہے بات کر تو بڑی عجیب سی بات، ہماری بات کو مانے گا نہیں کہ جی 1 گھنٹے میں 20 منٹ تو ہم انتظار کرتے رہے نیٹ کا. سر ہماری پیش آئے ہمیں یہ واقعہ تو ہماری پیش کو فوراً زیر کر دیتے ہیں، مجہول بنا دیتے ہیں. جی سر آگے میرے خیال السلام میں. علیکم. وعلیکم السلام السلام جی. علیکم. جی پینلٹیز ڈیسائیڈ ہو گئی اچھا تھی. جی، وعلیکم تو السلام آپ کے بھی. ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو آج انٹرنیٹ مجھے جو ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے. تو چلیے میرا خیال ہے ہم آج یہیں پہ آخری چیز ایکسپلین کر دیں بس صرف وہ جو صحیح. آپ کر رہے تھے ابھی. جی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو بات کی ہے کہ سمیعن صرف مبالغہ کے لیے ہے جب انسانوں کے لیے استعمال ہوگا، اور یہی سمیعن اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جبکہ اگر ہم رول کو دیکھیں تو رول یہ ہے کہ فعیل کا وزن اگر بن رہا ہو اور وہ فعل جو ہے وہ فعل لازم ہو. فعل لازم کا کانسیپٹ ہمیں پتہ ہے کہ جس کا اثر کسی دوسرے پر نہ پڑ رہا ہو، تب تو وہ صفت کہلائے گا. اس لیے لفظوں میں صفت مشبہ کہہ سکتے ہیں. اور اگر وہ فعل متعدی ہو تو پھر جو ہے وہ اس کو مبالغہ کہلائیں گے، مبالغہ کہلائے گا اگر فعل متعدی ہو تو. لیکن یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو فعل متعدی سے ہیں اور فعیل کے وزن پر آتے ہیں. رول کے مطابق دیکھا جائے تو وہ مبالغہ ہوں گے، لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو اللہ کے لیے جب استعمال ہو ایسا لفظ جو قاعدے کے اعتبار سے مبالغہ بنتا ہو لیکن اس کی شکل جو ہے وہ صفت والی بن رہی ہے، تو وہاں پر ہم کہتے ہو رہا ہے تو اس کو پھر اپنے رول کے مطابق جو وہ جس کیٹیگری میں جائے گا اسی میں اس کو رکھیں گے. یعنی فعیل ہے تو فعل متعدی سے بن تو اس کو صرف اس میں مبالغہ ہی رکھیں گے. ایک بات، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ بات صرف فعیل کے بارے میں ہو رہی ہے، فعلان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فعلان کا وزن جو ہے وہ صرف اس میں صفت کے طور پر آتا ہے. رحمان جو ہے وہ صفت ہی آئے گا، وہ مبالغے میں نہیں جائے گا. اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مبالغہ میں بھی آ رہا ہے اور صفت میں. وہ ایک ہی وزن ہے. فعلان کا وزن جو ہے وہ صرف صفت میں ہی آتا ہے، وہ مبالغہ میں اس میں چونکہ ہے تو اس لیے وہاں پر یہ اللہ کے لیے یا اللہ کے علاوہ کسی اور. فعیل ایسا لفظ تھا، ایسا وزن تھا، پیٹرن ہے جو دونوں کے لیے آتا ہے، اللہ کے لیے بھی آ جاتا ہے اور صفت کے لیے بھی. اس سر اس میں کا مطلب ہے ہم یہ تقسیم کریں گے کہ اگر اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو صفت پلس مبالغہ ہوگا. سر میں ایک فکرہ بولنا چاہتا ہوں جی. فار ایگزامپل جی اگر سر، جی پلیز. فعیلن کے وزن پہ جیسے سمیعن ہے، اب اگر سمیعن صرف انسان کے لیے ٹھیک ہے. استعمال ہو رہا ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس میں مبالغہ ہے. اور اگر سمیعن اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ صفت بھی ہے اور مبالغہ بھی ہے. ایسے ہی ہے جی. بالکل ایسے ہی کہیں گے. اللہ کے لیے ہوگا تو صفت پلس مبالغہ ہے. بس کوئی اور سوال صرف پوچھے نا جی، انسان، آپ ہم سے کوئی سوال پوچھیں ذرا. مثال کے طور سوری پر جی جی صرف ایک میرے خیال میں ایک چیز جو میں ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اگر وہ جی فعل یعنی فعیل کے وزن پر متعدی نہیں ہوگا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے اگر ہو تو وہ صفت بھی ہوگی اور مبالغہ بھی. اور لیٹ سے اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو صرف صفت ہوگی، یا ہمیشہ وہ اگر لازم ہو تو ہوتا ہی اللہ کے لیے. یہ تھوڑا سا میرے خیال میں بیچ میں فعیل کا وزن ہے. جی میں ادھر لکھتا ہوں. فعیل کا وزن، ٹھیک، فعل لازم
اس صورت میں دوسرا آپشن نہیں ہے، یہ اس میں صفت انٹرنیٹ ہوگا. تنگ کر رہے جی، انٹرنیٹ آواز آپ کی کٹ کٹ کے آ رہی ہے. سر آپ لکھ رہے ہیں یہ تو اسکرین وہ پرانی یا یہ نظر آ رہا ہے؟ جی 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 سر اب ٹھیک ہے. فعیل کا وزن ہو اور فعل لازم ہو تو یہ اس میں صفت ہوگا، چاہے اللہ کے لیے استعمال ہو یا انسانوں کے لیے. اچھا دوسری صورت، فعیل متعدی یعنی فعل متعدی. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کے لیے. اللہ کے لیے ہوگا اب کہیں گے صفت پلس مبالغہ. اللہ کے علاوہ کے لیے تو صرف مبالغہ. اس کی مثال لے سکتے ہیں ہم سمیع، ٹھیک ہے، فعل متعدی سے ہے. اور اس اوپر والے کی فعیل کا وزن کریم. فعیل کا وزن فعل لازم سے ہو تو اس کی مثال کروما سے کریم، عظوما سے عظیم، شروفہ سے شریف. یہ اللہ کے لیے ہو یا بندوں کے لیے، ہر صورت میں یہ اس میں صفت ہوگا. اور سمیع ہو جائے یا رحیم ہو جائے تو اس صورت میں اگر اللہ کے لیے ہے تو صفت پلس مبالغہ، اور اگر جو ہے وہ بندوں کے لیے ہے تو صرف مبالغہ. میری بات پہنچ رہی ہے؟ جی جی پہنچ گئی ہے. الحمدللہ. تو یہاں پہ ہم آج کو جی مشبہ ہے نا، صفت مشبہ. جی اس میں صفت، اسی کو صفت مشبہ کہتے ہیں. اب جو ہے نا وہ شاید سسٹر عظمیٰ کچھ کہہ رہی ہیں لیکن جی مجھے سسٹر آواز عظمیٰ آپ کا اب انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، نہیں ان کا مسئلہ ہے سسٹر عظمیٰ کا، کیونکہ مجھے بھی آواز نہیں آ رہی، آپ کو بھی نہیں آ رہی. تھوڑا سا سمجھ آ گئی ہے، لیکن اگر 7:50 بھی تھوڑا ہو سا گئے ہیں. بعد میں آگے ہمارے پاس ایک دوسرا سیشن تو ہے ہی، تو ہم نیکسٹ سیشن میں باقی چیزیں کر لیتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. تو میں یہ کرتا ہوں کہ کل انشاءاللہ کل شام تک کل شام تک انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک سیمپل کوئز بھیج دیں گے. آپ لوگ وہ سیمپل کوئز حل کریں، ڈسکس کریں گروپ پہ، اور نیکسٹ سیشن میں اس سیمپل کوئز کو بھی ڈسکس کریں گے اور جو ٹاپکس رہ گئے ہیں ان کو بھی کور کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اور پھر اس سے نیکسٹ ویک آپ کا کوئز کر لیں گے. چلیں ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. اور آج کی کوئی باتیں بھی اگر رہ گئی ہوں، کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو تو اس کو بھی نوٹ کر لیجیے گا، نیکسٹ ویک اس کو بھی کوئز جو اصل کوئز ہے وہ تو اور اگلے سیٹرڈے کے اگلے سنڈے کے بعد جو سنڈے آئے گا تبھی ہوگا نا، کیونکہ اگلے سنڈے جی تو جی جی ریویژن ہے. جی کوئز آرام سے. جی جب آپ کہیں گے کہ اب ہم ریڈی ہیں کوئز کے لیے تب کوئز کریں گے. جی آپ کی غیر موجودگی میں پرویز صاحب کوئی 2-4 کی بات کر رہے تھے، پتہ نہیں اب وہ پرویز صاحب آپ بات کریں نا اب. نہ زاہد صاحب وہ 4 کی بات کسی اور کانٹیکس میں تھی. اچھا میں نے کہا شاید ریویژن کی آپ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. نہیں سر ورک بک کب سبمٹ کروانی ہے؟ ورک بک سبمٹ کرنے کا ٹائم تو ہو چکا ہے. اب آپ لوگ ویسے ابھی نہ بھیجیں، آپ لوگ ہولڈ پہ رہیں. آپ لوگ جب فائنل کوئز کر لیں اس کے بعد بھیجیے گا، کیونکہ ابھی اور بیک ٹو بیک
کورسز کمپلیٹ ہوئے ہیں تو وہ کافی ساری اکٹھی ہوئی ہیں، تو وہ پھر لیٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کا جب فائنل کوئز دے دیں اس کے بعد آپ سے بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اور آج انٹرنیٹ نے کافی پریشان کیا ہے، چلیں یہ بھی اللہ سر کی آپ کا مشیت ہے، انٹرنیٹ کبھی کبھار مونس ایسا ہو لگتا جاتا ہے. میرا انٹرنیٹ پی ڈی مونس سی ایل والا ہے تو پریشان مونس کرتی ہے ہے. یا نیاٹیل ہے؟ سر یہ پتہ نہیں کون سا ہے، بہرحال کوئی ہے. تو آج کل وہ میرے خیال سے کوئی ورلڈ وائڈ کوئی پرابلم بھی آئی ہوئی ہے شاید، ابھی تک اسی کا اثر چل رہا ہے. ہاں جی، اللہ اس کا عالم. بھی تو وہ بھی پرووائڈر سے ہے. تو بات کی تو وہ تو یہی جواب آتا ہے ان کی طرف سے جی کہ وہ ہے، تو شاید میں بھی. خیر الحمدللہ علی کل حال. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، فہم قرآن کا، اور عمل کی بھی آمین. توفیق عطا فرمائے. طارق صاحب بیمار ہیں، طارق صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور ہمارے ساتھ ہے سسٹر فرخندہ آئی تھنک ہیں جی، سسٹر فرخندہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد اور مکمل صحت عطا فرمائے. جی اجاز صاحب کا بھی اور مجھے کوئی بھی بیمار کنفرم نہیں ہے، میرے خیال میں ان کا کوئی سسٹر عظمہ بتا رہی تھی شاید ان کو کوئی پرابلم تھی، ہاسپٹل اس میں ایڈمٹ ہیں. سسٹر ثنا کے گھر میں ایشو ہے صحت کے معاملے میں، جی جی آئی تھنک وہ بھی جی میسج سسٹر آیا. ثنا جی، ان کا میسج بھی دیکھا تھا، ان کے بچے بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ سب برادر complete اجاز کا بھی اور سر quick. کارڈیک ایشو ہے ان کا، اللہ بھی ان کو بھی صحت دے. اللہ جی تعالیٰ جلد از جلد سب کو شفا عطا فرمائے. اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللهم اشف آمین مرضانا ومرضى المسلمين. آمین. آمین. جزاكم الله خير. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.